اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، ان پر عمل ہو، یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرو، اور جس سے روک دیا ہے اس سے ہٹ جاؤ۔ جو یہ کرے سمجھ جاؤ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ آپ ذرا خیال کریں، روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے چھپ کے کھا نہیں سکتے، باتھ روم میں کوئی جا کے پانی پی لے کوئی دیکھے گا، لیکن پھر بھی اس روزے دار نے نہیں پیا۔ اللہ کا ڈر، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، 98 کی بات ہے جب پہلی بار بھارت میں سیٹ بیلٹ کھینچنے کا قانون بنا۔ میں تراویح سنا کے آیا تھا موریشس سے انڈیا، اور بمبئی ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے نہیں معلوم تھا یہ قانون یہاں بنا ہے، میں تو ایسے ہی جا رہا تھا۔ 1-2 کلومیٹر آگے بڑھے تب تک وہ جو والد صاحب کے مرید تھے گاڑی چلا رہے تھے، کہا حضرت I felt that you are free from belt, please fasten your seat belt۔ میں نے کہا کیا یہاں بھی قانون آ گیا؟ کہاں گیا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ جب سیٹ بیلٹ کھینچنے کا قانون یہاں بھی آ گیا تو 2 کلومیٹر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیوں بتا رہے؟ کہا حضرت وہ سامنے حوالدار دیکھا۔ میرا تو دماغ وہی کھٹکا، لگا زور کا جھٹکا، ایک حوالدار کا ڈر کہ اگر سیٹ بیلٹ نہیں کھینچوں گا تو جرمانہ لگے گا۔ حالانکہ اس زمانے میں صرف 100 روپیہ شروع ہوا تھا، پتہ نہیں اب کتنا ہے، 100 روپے۔ لیکن اپنے 100 روپے کو بچانے کے لیے سیٹ بیلٹ خود بھی کھینچا اور اپنے پیرزادے کو بھی کھینچوایا، مجھے بھی کھینچنا پڑا۔ ذرا غور کرو، ایک حوالدار کا اتنا ڈر کہ باندھ لے سیٹ بیلٹ، کیونکہ حوالدار دیکھ رہا۔ مگر اے قوم مسلم، تو کس خیال میں ڈوب گئی؟ شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاتے وقت تو نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے؟ زنا کرتے وقت یہ خیال نہیں آیا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ مکاری کے وقت تو نے یہ نہیں سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ جھوٹ بولتے وقت تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ غیبت کرتے وقت تو نے یہ نہیں سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ کسی کو کسی سے لڑاتے وقت تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ شراب پیتے وقت خدا دیکھ رہا ہے؟ بدکاری کے وقت خدا دیکھ رہا ہے؟ ارے تو نے سوچا کیوں نہیں؟ جس وقت تیرے قدم کسینوں کی طرف، جوا کے اڈوں کی طرف، طوائف خانوں کی طرف بڑھے، تو نے کیوں نہیں سوچا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا؟ اے بیکانیر کے غیور سنیوں، عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ سوچ کے تو کل سے اپنی زندگی شروع کر دے کہ خدا، توجہ چاہوں گا، خدا دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو وہ دن دور نہیں کہ تو خود کہے گا کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، سبحان اللہ۔ یہی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، we are not true Muslim actually, unfortunately. We are just like a Xerox copy of Muslim. ہم مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں، مسلمان نہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، دادا مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے۔ ہم اس لیے مسلمان، شرم کی بات ہے۔ ارے بن جا مسلم، اعلان ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی پکے مسلمان بن جاؤ۔ ارے ایسا مسلمان بن کہ جب تو بیکانیر کی سڑک پہ چلے تو تجھے دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ مکمل اسلام جا رہا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ یہ نماز پڑھنا ہماری سب سے خوبصورت ڈیوٹی ہے،
اور اسی ڈیوٹی میں پوری کائنات کی بیوٹی ہے. سب پڑھو. آج کل کچھ ایسے بھی باباؤں کا دور آیا ہے، اللہ بنا دل کی نماز پڑھ رہا ہے. میں یہاں تو پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں، ادھر ساؤتھ میں تو اللہ اکبر، فجر کے وقت سو رہے، کسی نے کہا حضرت آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ کہ بے وقوف، میں مدینہ گیا تھا نماز پڑھنے. جب کوئی کہے میں مدینہ تو کہتا تو ہے کمینہ. دل کی نماز پڑھنا. آنکھ بند کر لی تو کہتے میرا حج ہو گیا. ایسے پاکھنڈیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یاد رکھ، کیا یہ غریب نواز سے بڑے ہیں یہ پیر لوگ؟ غوث پاک سے بڑے ہیں؟ مخدوم سمنانی سے بڑے ہیں؟ اور کیا یہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ سے بڑے ہیں؟ ارے میرے آقا کی عبادت کا حال یہ تھا کہ پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے، رات بھر عبادت. صحابی نے عرض کیا حضور یہ راز کیا؟ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں، اتنی دویدھا میں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں. تو آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں. ذرا غور کرو، پیٹ پہ پتھر باندھنے والے مصطفیٰ نے نماز نہیں چھوڑی. کانٹے بچھے ہیں راہوں میں چلنے والے مصطفیٰ نے نماز نہیں چھوڑی. ارے جن کے صدقے میں ہمیں نماز ملی، جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تو چبدی کے شوربے آنکھ بند کر کے کیا نماز پڑھیں گے؟ اس لیے پکے مسلمان بن جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا تو حال یہ ہے کہ آدھی امت تو دیتی ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ جو دیتے ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ مال سے اتنی محبت ہے کہ اگر کبھی رمضان میں کوئی مدرسے سے آ گیا اور نکالنا پڑا تو مال سے اتنا پیار ہے کہ مال بعد میں نکل رہا ہے، کلیجہ پہلے باہر. یہ سب بند کرو. گورنمنٹ تم سے 30% لیتی ہے، تم مسکرا کے دے دیتے ہو، اور صرف 2.5% خدا کی راہ میں، وہ بھی وہ جو تجھے دینا ہی دینا، تم اس میں کوتاہی کرتے ہو کیونکہ تم سچے مسلمان نہیں ہو. روزہ رکھو، صبح سے لے کے شام تک 30 دن تک روزہ رکھو، اپنے رب کے نام پر بھوکے رہو تاکہ خدا راضی ہو جائے، تب پکے مسلمان بنو گے. اگر مال ہے تو زندگی میں ایک بار حج بھی کرو، تب پکے مسلمان بنو گے. اتنی آسانی سے نہیں. اپنے اچھے کپڑوں کو اتار کر کے 2 سفید سفید شال اوڑھو تاکہ تمہارا خدا تم سے راضی ہو جائے. فلائٹ پہ کبھی نہیں بیٹھے مگر بیٹھو تاکہ خدا راضی ہو جائے. جدہ پہنچا حاجی، خدا کو راضی کر رہا. بڑی بڑی داڑھی میں بڑے بڑے دہشت گردوں کو دیکھا، کوئی تعویذ کھینچ رہا ہے، کوئی دلائل الخیرات پھینک رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب دکھ جائے تو جیسے لگے بدن میں آگ لگ گئی. پھر بھی حاجی صبر کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. تاکہ خدا، بولو، کیونکہ حج کا سیزن نزدیک ہے، بہت سے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا یہ ایگزامپل بھی ترتیب دے دوں. وہاں سے چلا مکہ المکرمہ پہنچا، ہوٹل میں سامان رکھا، متمتع ہے، پہلے عمرہ کرنا، اللہ کے گھر کا دیوانوں کی طرف طواف کر رہا. کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. پاگلوں کی طرح بس گھوم رہا ہے. رکن یمانی پہ پہنچا تو ربنا آتینا فی الدنیا کی رٹ لگانے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. رکن اسود پہ پہنچا، سوچا لاؤ حجر اسود چوم لوں، جب چوم نہیں پایا تو سوچا لاؤ چھو لوں، جب چھو نہیں پایا تو سوچا لاؤ کم سے کم ڈنڈے سے چھو لوں، جب وہ بھی نہیں کر پایا تو دور سے استلام کر لیا. کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. رکن عراقی سے گزرا تاکہ خدا راضی ہو جائے. رکن شامی سے گزرا تاکہ خدا راضی ہو جائے. 7 چکر لگا لیا تو حکم ہوا کہ 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم پر ادا کرو تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد حاجی نے ملتزم کو تھام لیا، کعبے اور حجر اسود کے درمیان کے فاصلے کو پکڑ لیا، رو رو کر گڑگڑا
کھانے لگا، گناہوں کی توبہ کرنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے، پھر باب کعبہ کو تھام لیا تاکہ خدا راضی ہو جائے، ساری نعمتیں حاصل کر لی تاکہ خدا راضی ہو جائے، حجر اسود سے نکل کر چاہے زمزم پہ پہنچا، زمزم کی چھینٹیں اپنے اوپر ڈالی، کچھ پیا کچھ نہایا تاکہ خدا راضی ہو جائے، اس کے بعد مسعی میں پہنچا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا سعی کر رہا ہے، جب میلین اخضرین ہرے ہرے راڈ نظر آئے تو اس نے چال کو بڑھا دیا تاکہ خدا راضی ہو جائے، اس طرح 7 چکر کے بعد اپنے خوبصورت بالوں کو کٹوایا، اگر کٹوانا نہیں تھا تو اپنا پورا صاف کروایا، حلق کروایا تاکہ خدا راضی ہو جائے، پھر احرام کو اتار کر دوسرے دن پھر احرام پہنا، اب یہ حج کا احرام پہنا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، مینا میں پہنچا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کی صدا دیتا جا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ ارے نرم نرم گدے پہ سونے والا حاجی مینا میں دری اور چٹائی پہ لیٹا تاکہ خدا راضی ہو جائے، ایئر کنڈیشن بیڈ روم میں سونے والا تمبو کے نیچے لیٹا تاکہ خدا راضی ہو جائے، لیٹرنگ باتھ روم اٹیچ بیڈ روم میں سونے والا آدمی ٹوائلٹ اور سنڈاس کے لیے نمبر لگائے ہیں آدھے آدھے گھنٹے، ایک ایک گھنٹے تک تاکہ خدا راضی ہو جائے، رات گزاری، دوسرے دن عرفات میں پہنچا تو چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، جبل رحمت ہے، مسجد نمرہ، مقام عرفات ہے، ہاتھ اٹھا کر دھوپ میں کھڑا ہو کر سنت آدم ادا کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، اس کے بعد وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، چلتے چلتے مشعر حرام مقام مزدلفہ میں پہنچا، پہاڑوں کی گود میں بیٹھا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، عشاء اور مغرب ایک ساتھ پڑھا تاکہ خدا راضی ہو جائے، اس کے بعد نیند کا جھونکا آیا تو ٹہلنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے، جب نیند زیادہ آنے لگی تو اٹھ کے وضو کر لیا تاکہ خدا راضی ہو جائے، جب اور آنے لگی تو ٹہل ٹہل کے کنکریاں بٹورنے لگا، کل شیطان کو مارنا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، اسی ذکر کرتے کرتے رات گزر گئی، صبح ہوئی، فجر پڑھا مگر سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، جب سورج نکل گیا تو آخری بار تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، رمی جمرہ عقبہ کے لیے، بڑے شیطان کی رمی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کود پڑا تاکہ خدا راضی ہو جائے، پیروں میں چھالے پڑ گئے مگر ابھی آ کر قربانی کروا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، اس کے بعد سویلین لباس پہنا مگر مینا میں رکا ہوا ہے، اب دوسرے دن تینوں شیطانوں کو مارا، تیسرے دن تینوں شیطانوں کو مارا، اس کے بعد وہاں سے چلتا چلتا پیدل چلتا چلتا سرنگوں کے راستے سے ام القریٰ، وادی جبل الامین، وادی بلد الامین، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی مطاف میں پہنچا جگہ نہیں ملی اور اوپر گیا، وہاں جگہ نہیں ملی اور اوپر گیا، وہاں جگہ نہیں ملی تو چھت پہ پہنچا، ایک چکر 1 کلومیٹر کے برابر، مگر وہ لگا رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ آپ ذرا غور کرو کہ اگر اس نے سعی قدوم کے ساتھ نہیں کی تھی تو پھر سعی بھی کر رہا ہے صفا مروہ کے درمیان تاکہ خدا راضی ہو جائے، اتنا سب کرنے کے بعد وہ حاجی بنا، کیا بنا؟ حاجی بنا، حاجی بنا، توجہ چاہوں گا، حاجی بنا، مطلب صاف، گویا حج یہ پیغام دے رہا ہے کہ حج ٹور کے لیے نہیں، جلوہ نور کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلوہ نور کے لیے ہوتا ہے، تب جا کے تم متقی کہلو، اور صرف اس سے کام نہیں چلے گا، آواز آئی ابھی ایک رکن باقی، ایک رکن عظیم باقی، چل میرے محبوب کے در پہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے مصطفیٰ کے در پہ پہنچ تو صحیح، ارے سن مجھے میری عزت کی قسم، اگر میرا محبوب تیری حج کی سند پر مہر لگا دے اور مسکرا دے تو قیامت کے دن رحمتوں کی بارش کر دوں گا۔ یہ سب کرنے ہو کرو تب جا کے متقی کہلاؤ، اسی لیے یہاں تقوی کی بات اور ہے، فتوے کی بات اور ہے، اور ہمارا حال یہ ہے ہم کہیں بھی منہ مار لیتے ہیں،
سڑک پہ چل رہے ہیں دلی، ایک صاحب جے پور گئے، پہلی بار دیکھا اچھا یہاں میکڈونالڈ بھی ہے، KFC نیچے حلال لکھا ہے، منہ میں پانی آ گیا حلال دیکھ کر، چلے گئے اپنا عقیدہ حلال کرنے، لاکھ کچھ کھانے لگے۔ میں نے پوچھا میاں ارے حلال ہے کہ نہیں، کیسے کھا رہے ہو؟ کہا دیکھیے حضرت حلال لکھا۔ میں نے کہا اچھا آپ کے چچا گوشت لے کے آئے تھے، ابا لائے تھے، خالہ لے کے آئی تھی؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ تو کہا پھر کیسے آپ نے کھا لیا؟ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں، میں احمد آباد سے بمبئی جا رہا تھا، جیٹ ایئر ویز تھی، پریمیئر کلاس میں میں تھا، اور میرے بغل میں جسٹ میرے نیکسٹ ٹو می ایک اس جماعت کا، مجھ سے بھی بڑی داڑھی۔ میں نے تو اپنا شدھ شاکاہاری وینجن جو میں نے لکھوایا تھا وہی کھایا۔ 35,000 فٹ پہ ہے جہاز، اس کے لیے کھانا آیا، مسلم میل لکھا تھا۔ میں نے کہا اچھا مسلم میل۔ جب اس نے پیکٹ ہٹایا، وہ المونیم فول ہٹایا، میں نے دیکھا مرغا، دیکھا گوشت کے ٹکڑے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا غضب ہے؟ کہ حضرت میں نے مسلم میل اپلائی کیا ہے، یہ مسلمانوں کا کھانا ہے، حلال ہے۔ میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، میں سمجھ گیا، میں سوچ میں پڑ گیا یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ لوگ زمین پر گناہ کرتے ہیں تو تھر تھر آ جاتے ہیں، یہ 35,000 فٹ پہ بھی گناہ کر رہا ہے، اسے بالکل اللہ کا ڈر نہیں۔ یہ سوچنا پڑے گا قوم مسلم کہ تم کچھ بھی کہو، کسی سے کچھ کہو، چاہے کسی کو بڑھاؤ یا گھٹاؤ، اس بڑھنے گھٹنے کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا۔ جس دن تیرا یہ عقیدہ بن گیا کہ خدا دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا، اس دن جب تو سڑک پہ چلے گا تو تجھے کوئی مسلم نہیں مکمل اسلام کہے گا۔ یہ فیصلہ کر لے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تو تقوی کا تقاضا ہے۔ لیکن میاں یہ بھی کافی نہیں، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، کاؤں کاؤں کرتے ہیں۔ ارے مسکرا دیا کرے، کم سے کم اچھے دن اس نے نہیں دکھائے، اچھی رات تو ہمیں دکھ جائے۔ کاؤں کاؤں کرتے ہیں، تقوی دکھاتے، اللہ جانے۔ حالانکہ حضور سے کسی نے پوچھا حضور تقوی کہاں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ یہاں، ایسے اشارہ کیا، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ دل کا تقوی اللہ جانے کون کیسا ڈرتا ہے، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دعویٰ تو ہے لیکن سچوں سے بہت دور ہے، اتنے دور کہ خود بھی نہیں چاہتے اور پوری طاقت لگاتے ہیں کہ میری طرح دوسرا بھی نہ جائے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جھوٹوں کو چھوڑو، الٹی سیدھی خبر پہنچانے والوں کو چھوڑو، ایک دوسرے کو لڑانے والوں کو چھوڑو، ان کا ہاتھ تھامو جو سچے ہیں، جو تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں جوڑنے کے لیے آئے۔ اور اسی لیے سلسلہ بیعت کا آغاز ہوا، اور وہ سلسلہ حضرت علی سے چلتے 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 قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں تقسیم ہوا، وہاں سے چلتے 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 اشرفیہ، صابریہ، فریدیہ، تیفوریہ، قلندریہ، اویسیہ، فردوسیہ، برکاتیہ، رضویہ، سلیمانیہ، سب میں تقسیم ہوا، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پیر تلاشو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی پیر تلاشو۔ پیر تلاشنا اچھی بات ہے، لیکن لوگ الگ الگ نانا پرکار کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ ذہن ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، اسے کبھی زندگی میں کوئی پیر ہی نہیں ملا۔ توجہ چاہوں گا، 60 سال کا ہو گیا، کئے سال کا؟ 60 گیا، پیر ہی
نہیں ملا. بیوی مرید تھی, بچے بھی مرید تھے, اس کے پاس کوئی پیر نہیں تھا. اس کا پرابلم جانتا کیا تھا؟ جب کوئی پیر آتا تھا آبادی میں تو اوپر سے نیچے ایسے دیکھے, 99% اگر پرفیکٹ ہو اور 1% اگر کہیں کمی آ جائے تو کہتا تھا نہیں 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 نہیں, یہ پیر بنانے لائق. اتنا حساس کہ اگر غلطی سے کوئی پیر صاحب جھٹکے سے سہون داہنے پیر کے بجائے بایاں پیر اگر جوتے میں ڈال دے, نہیں 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 نہیں, یہ پیر بنانے لائق نہیں. ایک پیر صاحب پیاسے تھے, ایک جھٹکے میں پورا پانی پی گئے, 3 سانس کا انتظار نہیں کیا, نہیں 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 نہیں, یہ پیر بنانے لائق نہیں. 60 سال کا ہو گیا. ایک دن گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کسی کا مرید بن جا, نہیں تو بے پیر کے مر جائے گا. اور جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. میرا تانا دیتی ہے, جب تک مجھے اچھا پیر نہ ملے میں نہیں ہوں گا. تب تک اس نے کہا سن, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہو سکتا ہے صبح کا سورج ہی تو نہ دیکھ پایا تو میں تو پیر کے ساتھ اٹھوں گی, کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے, پیر ہے. اور تو بغیر پیر کے جانا شیطان کے ساتھ, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اتنا کہا تب تک اس کا دماغ کھٹکا, یار یہ بات تو اس بڑھیا نے پتے کی اور پتے کی یہ کی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. واقعی ہو سکتا ہے میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو. اسی خیال میں اس نے عشاء کی نماز پڑھی, بستر لگایا, لیٹ گیا, مگر نیند کہاں آنی تھی. جاگ رہا, ڈر کے مارے جاگ رہا, کہیں سو گیا اور تو میں تو بغیر پیر کے گیا, بیٹھ گیا اور دماغ چالو, کیا کروں کیا کروں. 1 بج گیا, 1:30 بج گیا, تیسرا پہر رات کا لگا. اٹھ کے بیٹھا, وضو کیا, سب کچھ کیا, فیصلہ کیا اور اپنے رب سے وعدہ کیا, اے اللہ بہت ہو گیا, بہت میں نے یہ دیکھا کہ اس میں یہ کوالٹی ہے, اس میں وہ کوالٹی ہے, اب کچھ نہیں دیکھوں گا. میں تجھ سے وعدہ کرتا کہ ابھی میں گھر سے باہر نکلوں گا, جس انسان پہ میری نظر پڑ گئی میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا, چاہے جیسا ہو پیر بنا لوں گا. اب آپ خود سمجھو کہ 2-2:30 بجے رات کو کس ٹائپ کے لوگ سڑک پہ گھومتے ہیں, کتنا خطرناک رسک اس نے لیا. نکلا, سامنے چوروں اور اچکوں کا قافلہ جا رہا تھا. جو چور سب سے پیچھے تھا وہ بالکل اس کے سامنے آیا. جیسے ہی سامنے آیا دیکھا وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے, چور تو چھپائے رہتا. اسے اپنا وعدہ یاد آیا کہ میں نکلوں گا تو جو انسان نظر آئے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا. نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ, اس چور کا پاؤں پکڑا اور کہا پیر صاحب. اب چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے, کہہ رہا پیر صاحب لوگ دن میں چڑھاتے ہیں, تو نے رات میں چڑھا لی. ابے میں تجھے پیر دکھ رہا ہوں, میں خود کسی کا مرید نہیں تو تیرا پیر کیسے. کہ تم چاہے جیسے ہو, میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے, میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو ملے گا وہ میرا پیر. تو ملا تو میں سمجھ گیا تو آیا نہیں ہے, میرے رب نے تجھے میرے لیے بھیجا. ارے پاگل آدمی, میں چور ہوں, میرے سامنے ساتھی چور لوگ جا رہے ہیں, سب چور ہیں, میں بھی چور ہوں, اور میں کیا بتاؤں کہ اگر تو نے مجھے ایسے پکڑے رکھا تو میرا ساتھ چھوٹ جائے گا. کہ نہیں, پہلے مرید کرو پھر جاؤ. پاگل ہوں, میں تجھے مرید کروں؟ ارے میں خود خطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں, تجھے مرید کروں؟ میں بہت بڑا چور ہوں, بہت بڑا اچکا, گینگسٹر ہوں, شہر کا ڈان ہوں. اس نے سوچا میں اپنی برائی کروں گا تو یہ ہاتھ چھوڑ دے گا, مگر وہ بھی بڑا ضدی تھا اور مضبوطی سے پکڑا کہ اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا. کہ وہ کیوں؟ کہ جتنے پیر لوگ آتے ہیں سب اپنی تعریف خود کرتے ہیں یا اپنے چمچوں سے کرواتے ہیں, تو اپنی تعریف نہیں برائی کر رہا ہے. میں سمجھ گیا سب نکلی تو اصلی. نے کہا یا اللہ یہ کیا, یہ تو رانگ نمبر لگ گیا. میں نے برائی کی تھی, مجھے چھوڑے گا, یہ تو بڑا گڑبڑ. پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا, اچھا میں تیرا پیر, جی حضور. تو میرا مرید, جی حضور.
تو تجھے معلوم ہے پیر کا آدیش ماننا کتنا ضروری ہے؟ جی حضور مان جانتا ہوں، جان مانگو تو دے دوں. یعنی جان نہیں چاہیے، بس میرا آدیش یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے. اے پیر صاحب، گردن میں اپنی آپ کو دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. پہلے مرید کرو، مرید کرو. اب اس کو بھی لگا یار یہ تو بہت ضدی، تو کہا اچھا دوسرا آئیڈیا دماغ میں. دیکھ سامنے گھر ہے، وہ ٹارگٹ پہ تھا. میرے ساتھی وہاں سے پتہ نہیں کیا کس گھر میں گھسے، لیکن یہ جو سامنے گھر ہے نا، ابھی میں تیرے ساتھ وہاں چلوں گا، تیری نظروں کے سامنے چوری کروں گا. اب تو یقین کر لے گا کہ میں چور ہوں. کہا میں جو بھی یقین ہو لیکن مرید پہلے کر لے. ارے چل میرے ساتھ. جیسے ہی ٹارگٹ والے مکان پہ پہنچا، اس کے دل میں خیال آیا چور کے. کہ دیکھ تو شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، اللہ کی تلاش میں اس راہ مولا میں نکلا ہے، مجھ بد نصیب کے ہاتھ میں پھنسنا چاہتا ہے. دیکھ گناہ کرنا تو گناہ ہے ہی ہے، گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے. تو وہاں مت جا، تو یہیں بیٹھ، یہیں بیٹھ. میں اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، پھر بھی اگر تجھے یقین نہ ہو تب مرید بناؤں گا. اس نے کہا ٹھیک، پکی بات ہے نا؟ کہ پکی بات ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، زبان دے رہا ہوں. چور اندر گیا اور یہ وہیں بیٹھ گیا. اندر مکان میں اندھیرا، نہ کچھ نہیں دکھ رہا، ایک چراغ بھی نہیں جل رہا ہے، دور ایک چراغ جل رہا ہے. چور نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیا، کچھ مل ہی نہیں رہا. ایک طرف ہاتھ مارا تو تسبیح ملی، ادھر ہاتھ مارا تو مصلی ملا، اور آگے ہاتھ مارا تو لوٹا. کہیں نماز کی چوکی. دل میں خیال آیا ارے مکان کا مالک تو باہر بڑے قیمتی کپڑے پہن کے نکلتا ہے، ہزاروں اشرفیوں کا تو صرف جبہ ہوتا، اور اندر سے بالکل کنگال، کچھ ہے ہی نہیں. چور اسی تلاش میں ایک کونے میں، اور ادھر دوسرے کونے میں پیر پیراں، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی، غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے. ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی کہ حضرت سرکار سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی. حضرت خضر نے کہا ہے عبد القادر جیلانی، کرخ میں قطب کا انتقال ہو گیا، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو قطب نامزد کر دو. اے بیکانیر والو، میرے غوث کی شان کرامت دیکھ. فرماتے ہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چور آیا، بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا، اسے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ جا کر بغداد کی گلیوں میں شور نہ مچائے کہ عبد القادر کے گھر گیا تھا، کچھ نہیں ملا. کہیں میری سخاوت کو یہ تانا نہ دے. اس لیے اے خواجہ خضر، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اسی کو قطبیت دے دی جائے.